बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। ये जो कोट लखपत जेल में ट्रायल चल रहा है, जो गुज़श्ता कई दिन से अब बहुत ज्यादा स्पीडी ट्रायल बन चुका है, यानी यहाँ 10-10, 12-12 घंटे की एक एक दिन में समाअत होती है और जज साहब से कहा जाता है कि समाअत को आगे बढ़ा दें, नई तारीख दे दें, कल कर लेंगे, लेकिन वो समाअत लंबी होती है। अब वहां ये कहा जा रहा है किसी भी वक्त फैसला सुना दिया जाएगा। वहां कुछ खुफिया आलात की बात हो रही है, वहां मशकूक अफराद की बात हो रही है, वहां जो कुछ हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कहीं और होने की बात हो रही है। माजरा क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब है, इस इंतखाब में एक ऐलान हुआ है कि पोस्टर बॉय आ गया है, इमरान खान इंशाअल्लाह जल्द आएगा, और एक लिस्ट है जो इमरान खान से छुपाई गई। अब गंडापुर को, उनकी टीम को खास तौर पर सबसे ज्यादा अहम है बैरिस्टर सैफ को इस बात का जवाब देना है कि अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं, इस लिस्ट से। माजरा क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में कमेटी है, जो खैबर पख्तूनख्वा में उनके पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि हमने एक लिस्ट मुरतब की। उस लिस्ट में हमने अपनी तरफ से नाम रिकमेंड किए खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से, वहां की सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद, और वो नाम इमरान खान को भेजने के लिए थे, लेकिन वो नाम इमरान खान को नहीं भेजे गए। ये जो मिर्जा अफरीदी पे फड्डा था, या किसी हद तक पीर नूरुल हक कादरी पे फड्डा था, या 5 अरकान ऐसे थे जो आखिर वक्त तक दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे, 4 दस्तबरदार हो गए, 1 दस्तबरदार नहीं हुए, फिर इंतखाब हुआ, तो ये लिस्ट इन लोगों के नामों पर मुश्तमिल नहीं थी। इसमें ये नाम नहीं थे, नाम कुछ और थे। अब ये लिस्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, ये पता चल रहा है हमें कि रद्द-ओ-बदल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने 15 जुलाई को सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त इमरान खान को भिजवाई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत की फहरिस्त इमरान खान तक नहीं पहुंचाई। आतिफ खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। हमें क्या पता चल रहा है? पीटीआई का नोटिफिकेशन जो इमरान खान साहब की तरफ से बताया गया, 7 नामों की फहरिस्त इमरान खान को भिजवाई गई, लेकिन जनरल सेक्रेटरी केपी अली असगर खान ने फहरिस्त मरकजी क़यादत तक पहुंचाई थी ताकि इमरान खान को पहुंचाई जाए। अब केपी की क़यादत की जानिब से दी गई फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं था। ये जो 7 नाम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, गंडापुर ने नहीं, बैरिस्टर सैफ ने नहीं, शेख वकास अकरम वाले इजलास ने नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों ने नाम दिए थे, उन नामों में मुराद सईद का नाम शामिल, इरफान सलीम का नाम शामिल, फैसल जावेद का नाम शामिल, खुर्रम ज़ीशान का नाम शामिल था। अब सूबाई तंजीम की जानिब से दी गई फहरिस्त में अजहर मशवानी का नाम भी शामिल था, और सूबाई क़यादत की फहरिस्त में टेक्नोक्रेट की सीट पर नूरुल हक कादरी का नाम था, जो अब भी था, आजम सवादी का नाम था, जो अब भी था, मुराद सईद इसमें भी था और फाइनल लिस्ट में भी था, फैसल जावेद खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत की तरफ से भी था और फाइनल लिस्ट में भी था। पार्टी तंजीम की फहरिस्त की जगह नए नामों पर बैरिस्टर सैफ ने मुशावरत की इमरान खान से। देखिए, कई बार ये बात होती है कि इमरान खान ने मिर्जा अफरीदी कैसे कह दिया, या इमरान खान ने कुछ और नाम कैसे ले दिए। अब ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब तक असल लिस्ट नहीं पहुंचाई गई। तो ये अली असगर साहब ने ट्वीट भी किया और शायद डिलीट कर दिया, लेकिन आतिफ खान साहब ने ट्वीट करके बताया कि ये लिस्ट इमरान खान तक नहीं पहुंची। तो बैरिस्टर सैफ, गंडापुर या दीगर लोग, इनमें से कौन है जो इमरान खान तक ये लिस्ट जो मुशावरत के बाद आई थी नहीं जाने दे रहा था, या नहीं जाने दी गई? जाहिर है ये जवाब अब हमारे सामने आना चाहिए, इमरान खान साहब का जवाब भी आना चाहिए। कल दिन है कि जब पार्टी के लोग, फैमिली के लोग इमरान खान साहब से मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि पोस्टर बॉय आ गया, इंशाल्लाह इमरान खान जल्द आएगा। मुराद सईद, उन्होंने एक तवील पोस्ट की है, और तवील पोस्ट करते हुए मुराद सईद ने यह बात की कि इमरान खान ने जब मेरे सेनेटर बनाने की बात की तो मुझे भी लगा कि हल्का छोड़ के, लोगों के वोट छोड़ के, मैं जो लोगों के दरमियान सियासत करता हूं, मैं सेनेटर क्यों बनूं?
سینیٹر ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ٹائپ کے لوگ یا سینیٹر عفنان اللہ ٹائپ کے لوگ یا پاکستان تحریک انصاف سے شبلی فراز ٹائپ کے لوگ یا سینیٹر جو ہے وہ ایسے لوگ جو حلقے کی سیاست میں ذرا کم ہوتے ہیں اور پارٹی کی ضرورت ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو پارٹی ان کو بھیجتی ہے مختلف ریزنز کے تحت۔ اب مراد سعید جو ہیں وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن مراد سعید نے آج یہ پوری کہانی کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا تھا اور آج کیا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میں یہ کہانی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جانب سے سینٹ کے لیے کاغذات جمع کروانے کا پیغام آیا، حالانکہ حلقے کی سیاست کرنے والے کے لیے سینٹ مناسب نہ تھا، دوبارہ سخت ہدایت آئی کہ کاغذات جمع کروا دیے۔ الیکشن سے نااہلی ہوئی اور سسٹم کی جابرانہ کارروائیاں جاری رہی۔ جنرل الیکشن میں کاغذات مسترد ہوئے، تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اپیل ناکام رہی۔ سینٹ کے لیے بھی یہی کچھ متوقع تھا اور وہی ہوا۔ عدالت کا فیصلہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت، ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کیا تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ ایک ہی شرط رکھی گئی، جس پر کاٹا لگا ہے وہی لگا رہے گا۔ پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ بغیر آئین کے ایوان بے معنی ہے۔ جب آئین ہی نہیں، عدل تماشا بن چکا ہے اور اقتدار ڈنڈے کے زور پر قائم ہے تو ایوانوں کی کوئی تقدیس باقی نہیں رہی، نہ ہی نمائندگی کا کوئی فائدہ۔ سینیٹر بنوانے پر خان صاحب کی منطق کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تسلیم کیا کہ خان صاحب کی سینٹ کی نامزدگی کی منطق مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر خان صاحب نے کہا کاٹا کراس کسی کے نام پر صرف اللہ کی ذات لگاتی ہے، یہی اصل پیغام تھا۔ 2013 میں عمران خان کو جب مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ مراد سعید کو آپ کیوں ٹکٹ دے رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا مراد میرا پوسٹر بوائے ہے، پوسٹر بوائے، یعنی یہ دکھا کے ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری جماعت کی نمائندگی ہے، ایسے لائیں گے ہم نوجوان قیادت کو، غریب ورکر کو ایسے آگے لائیں گے، تو مراد میرا پوسٹر بوائے ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہی استعارہ آج بھی زندہ ہے۔ مراد سعید کو سیاسی وراثت یا عہدے کے لیے نہیں، بیانیے کے استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور مراد سعید کہتے ہیں کہ نچوڑ یہی ہے کہ خواہ عدالتوں اور ایوانوں کو قہبہ خانہ بنا دیا جائے، آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پر کاٹا لگانے والے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا فیصلہ حتمی ہے اور خان انشاءاللہ واپس آئے گا۔ تو مراد سعید کہتے ہیں کہ جو مجھے بتانا تھا، جو عمران خان کو بتانا تھا میری جیت کے ساتھ، وہ بتا دیا گیا ہے کہ فیصلہ اللہ کا، کوئی کسی کے نام پر کاٹا نہیں لگا سکتا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی کہانی میں ہمارے سامنے کیا کیا آ رہا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں ایک صاحب ہیں، مشکوک قرار دیے جاتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کون ہیں، کیا ہیں، کیونکہ میڈیا کا داخلہ بھی بند ہے، اور یہ صاحب ایک گھڑی پہن کر آتے ہیں۔ اس گھڑی میں ہر وقت ایک ہی وقت نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا، وہ کہتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کا نہ اس طرف سے کچھ لینا دینا ہے، نہ یہ پروسیکیوشن کی ٹیم میں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم میں ہے، باہر سے لوگ الاؤ نہیں کی جا رہے، میڈیا بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی گھڑی بھی جو ہے وہ مشکوک لگتی ہے، وہ اپنی گھڑی پر بڑی توجہ رکھتے ہیں، تو ایسا لگا کہ شاید اس گھڑی کے ذریعے کوئی مانیٹرنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو ان سے پوچھ لیا کہ وقت کیا ہوا ہے، تو وہ سٹ پٹا گئے اور ان کی گھڑی نہیں چل رہی تھی۔ ان کی گھڑی کے حوالے سے یہ شک تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں، تو عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے۔ وہاں اس عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا کیس برہان معظم ایڈوکیٹ لڑ رہے ہیں، وہ تو قرآن پاک اٹھا کر انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے جج سے کہا کہ میں موجود نہیں تھا، لاہور میں موجود نہیں تھا، تو پھر کیسے یہ مجھ پر اس روز شیرپاؤ برج یہاں پر ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، اور ان کی جو تمام چیزیں ہیں، ان کی لوکیشن وغیرہ، کراچی میں موجود ہونا، اس روز کی تصاویر، ویڈیوز وغیرہ، یہ عدالت کے سامنے بطور ثبوت پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے۔ وہاں پر یاسمین راشد صاحبہ نے عدالت کو بتایا کہ میری تو ویڈیوز موجود ہیں، میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر لوگوں کو روک رہی تھی،
جو لوگ اندر جا رہے تھے شرارت کر رہے تھے میں ان کو روک رہی تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 96/23 جو کور کمانڈر ہاؤس والا مرکزی مقدمہ ہے 9 مئی کا, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بری کر دی گئی ہیں اور اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا. تو یہ وہاں پر بات کی گئی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. عدالت میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان لوگوں پر 9 مئی کا یہ سخت مقدمہ چل رہا ہے, جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ان کا کیا وہ 9 مئی میں نہیں تھے, اس روز نہیں تھے, وہاں پر نہیں تھے, یہ کیسے انصاف کیا جائے گا؟ یعنی ایک گاڑی ہے, اس گاڑی کے اندر خدیجہ شاہ موجود, اور خدیجہ شاہ مجرم, اور اس گاڑی کے سن روف سے باہر نکل کر نعرے لگاتی ہوئی اندلیب عباس, جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی, عمران خان سے راہیں جدا کر لی, اور اندلیب عباس جو ہیں ان کے لیے کلین چٹ. تو ایسے انصاف کیسے کیا جائے گا؟ یہ سوالات اس عدالت کے سامنے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.